بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام صلوات بابت بلند پڑھیں دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کے اس فرشادت بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے بانی مجلس جناب میر محمد علی صاحب ان کے برادران ان کے اہل خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے قبولیت کی لمحات ہیں مل کر دعا مانگیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد درینہ عطا فرما عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے دوسروں کی خود ہی حفاظت فرما ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے بارش کا ضرور چل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے میرے بعد ذاکری دنیا کی منفرد نام جناب ناہید عباس جگ صاحب تشریف رکھتے ہیں یقیناً خطاب فرمائیں گے پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ اس تاریخی مجلس اعزا میں کون کہاں تک میرا ساتھ دے گا ہم بڑے خوش نصیب ہیں اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا بسم اللہ پروفیسر شاہد عباس صاحب بھائی وقار صاحب دیگر احباب ہم بڑے خوش نصیب ہیں اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا پیر مہدی شاہ صاحب وہ علی جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا جسے بول رہا تھا وہ میرے ساتھ دے گا میں نے کہا وہ علی جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا ہو سکتا ہے اتنے بڑی اجتماع میں کوئی کہے کہ علی آیا تو اللہ کے گھر میں ہے تو ہم خوش نصیب کیوں ہیں ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ علی جیسے امام نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا بہت مہربانی جواد بھائی دیگر احباب مالک آپ کو آباد و شاد رکھے جیسے شاہ جی کہتے کہ ابتدائی مجلس ہے لیکن الحمدللہ یہ ان مجالس میں سے ایک ہے کہ جہاں صبح سے آپ لوگ آ جاتے ہیں اور سارا سال آپ کو اس مجلس کا انتظار رہتا ہے میں یہ مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے بانیان نے یہ فرش ادا بچھائی یہ ان کا کمال نہیں ہے آپ یہ ذکر سننے کے لیے آئے ہیں آپ کا کمال نہیں ہے کمال خراسان کے شہنشاہ کا ہے میرا آٹھواں مولا فرماتا ہے اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے نعرے لگاتا ہے داد دیتا ہے اپنا کمال نہ محسوس کرے ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اس کام کے لیے منتخب کیا بہت بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے بہت مہربانی بھائی جان ان ہاتھوں کی خیر ہو بس تھوڑا سا اور بولیے گا ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدن بولن میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں پر میں اپنا کمال نہ محسوس کریں ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اس کام کے لیے منتخب کیا آدھے سے زیادہ افراد بول چکے ہیں جو 8-10 افراد نہیں بولے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی بولیں اس لیے کہ ان کے ذکر میں بولنے کا فائدہ ہمیں ہے ان کے ذکر میں بولنے کا ثواب ہمیں ہے چونکہ میرے اور آپ کے چھٹے مولا نے سائل سے کہا تھا اس نے کہا مولا آپ کو ماننے کا فائدہ کیا ہے فرمایا اگر ماننے کا فائدہ لینا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایک بات کہنا چاہتے ہیں سائل نے کہا کیا فرمایا ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو سائل نے کہا کیسا معاہدہ مولا نے فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر نائب جگ صاحب آخری بندے تک ہاتھ بلند کر کے حیدری فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو تمہاری قبر میں آ کر بولیے گا اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو نہ چونگا اور تمام
ولایت علی ابن ابی طالب رکھنے والے اب آپ بیٹے کہ جن کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے، میں انہی سے مخاطب ہوں۔ اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو۔ تیسری دعا پر پتہ نہیں کون بولے گا اور کون چپ رہے گا۔ اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو، اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے، اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی عزادار نہ بن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے سننے کے کیا کہنے، مالک آپ کو آباد و شاہ رکھے۔ آزم شاہ صاحب دیگر جتنے اب آپ بیٹھے اسی طرح میرا ساتھ دیجیے گا۔ کون علی ابن ابی طالب جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ چلیے اگر آپ نے ماحول بنایا ہے سننے کا تو پھر جملہ سنیے۔ بکار بھائی مکہ فتح ہوا، کون علی؟ نبی نے بلال کو بلایا، بلال جی سرکار مکہ فتح ہوا ہے، اذان کہہ کر اسلام کی فتح کا اعلان کرو۔ میں نے چہرے وہ دیکھ لیے ہیں اس لیے میں نے یہ بات شروع کی ہے۔ فرمایا اذان کہہ کر اسلام کی شاہ جی فتح کا اعلان کرو۔ معلوم ہوا اذان اسلام کی فتح کا اعلان ہے۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ تبھی تو یزید کے دربار میں جب علی کی بیٹی نے فصیح علی خطبہ دیا تھا تو یزید نے 5-6 موذن اکٹھے کر کے کہا تھا کہ اذان دو، میں اذان کی آڑ میں دربار کو چھوڑ کر محل میں چلا جاؤں گا۔ ہمیں تو اسی دن پتہ چل گیا دشمن جب سہارا لیتا ہے اذان کی آڑ کا سہارا لیتا ہے۔ اس نے کہا تم اذان دو، میں دربار کو چھوڑ کر محل میں چلا جاؤں گا۔ بھائی ناہید عباس صاحب موذن کے لوگوں پہ آئے، اللہ اکبر، اس نے قدم تیز کیے۔ موذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس نے قدم اور تیز کیے۔ ابھی موذن کے لوگوں پر اشہد ان محمد رسول اللہ جاری ہوا، یا زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ سید سجاد نے سر اٹھایا کہ یزید بھاگتا کہاں ہے، اپنی شکست کا اعلان تو سن جا، بتا کے تو جا محمد تیرا نانا یا میرا نانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی مہربانی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدد میں بلند ہوتے ہیں۔ بھائی میر محمد علی صاحب کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں ان کے برادران کے ساتھ شاد و آباد رکھے، ان کے خاندان کے مرحومین کے درجات بلند کرے۔ نبی نے کہا بلال اذان دے کر اسلام کی فتح کا اعلان کرو۔ اب میں نے تو دیکھنا کہ کون کون میری بات سے کتنا متفق ہے اور کتنا بولے گا۔ بلال جو اذان شروع کرنے لگے، نبی نے کہا رکو آج تمہارے عہدے میں ترقی ہے۔ سرکار کیسے؟ فرمایا آج اذان کعبہ کی چھت پہ جا کے دو۔ نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا۔ یہ لائیو کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھ جا رہی ہے۔ نارتھ ہیمپٹن میں میرے بھائی جناب محترم سید ناصر عباس جعفری صاحب جو نہیں آ سکے یہ کرونا کی وجہ سے، مالک کرے کہ یہ جلدی سے وائرس پوری دنیا سے ختم ہو تاکہ عزاداری یہ مظلوم کربلا دنیا کے کونے کونے میں جیسے ہوتی ہے ویسے ہوتی رہے۔ جو جہاں دیکھ رہا ہے میرا ساتھ دے۔ فرمایا آج اذان کعبہ کی چھت پر جا کر دو۔ پیر مہدی شاہ جی جا کر کھڑا ہو گیا بلال کعبہ کی چھت پر، خاموش کھڑا ہے۔ نبی نے کہا اذان کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی ذہانت کا امتحان۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے گا قربان جاؤں ایک مشکل آ گئی۔ نبی نے کہا کیسے مشکل؟ کہنے لگا جب میں اذان دیتا تھا زمین پر کھڑے ہو کر تو رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف، آج ہوں کعبہ کی چھت پر۔ تھوڑے لوگ بولے ہیں، تھوڑے لوگ بولے ہیں، میں تو چاہوں گا کہ سارے شریک عبادت ہو۔ کہ جب میں اذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کر تو میرا رخ ہوتا تھا بیت اللہ کی طرف، آج ہوں میں بیت اللہ کی کعبہ کی چھت پر، میں اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ توجہ، نبی فرماتے بلال یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے۔ سرکار کیسا امتحان؟ کہ مجھ سمیت ہم سب یہاں کھڑے ہیں، تیرا جس کی طرف جی چاہے رخ کر کے اذان دے، اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا۔ اب مجھے خبر نہیں کون چوم میں رہ جائے گا اور کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف جانا چاہتا ہے۔ بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو دوڑایا، نبی سے 2 قدم پیچھے، ابو طالب کے خون کی شرافت، مسجد کا نمازی، تلوار کا شاہکار، میدہ کا غازی، حسنین کا بابا، جبریل کا استاد، میرا نام کا علی مولا کھڑا تھا۔ بلال نے رخ کیا علی کی طرف، ہاتھ کانوں پہ لایا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، چہرہ علی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، چہرہ علی کا۔ توجہ، بلال اذان کہہ کر زمین پر آئے، پاس بیٹھنے والوں کا بلال جب نبی نے کہا تھا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے، تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا، یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان کیوں دی؟ بلال نے کہا چپ، حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے، جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ بلند کر کے حیدری، توجہ فرمائی، فرمایا جس کا گھر تھا۔ شاہد عباس صاحب، شہید علامہ ناصر عباس صاحب قبلہ کے بھی درجات بلند ہو، ان کے بھائی تشریف رکھتے ہیں، مالک ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، کہ جس کا گھر تھا، بولیے اسی کا
عادت ڈالیے اپنے آپ کو یا علی کہنے کی، چونکہ دنیا کے علم میں نہیں ہے کہ میدان محشر میں وہ شخص کتنا پچھتائے گا جسے دنیا میں علی کہنے کی عادت نہیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ اگر میرا ساتھ دیں نائب عباس صاحب، چونکہ آپ اچھا لکھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، شاید آپ کے قلم کی نوک پر یہ قصیدہ، یہ الفاظ آ جائیں اور پوری دنیا میں چلے جائیں۔ کہیں تو جملہ کہوں؟ جناب جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں، جملہ کہوں آصف شاہ جی؟ علی کا نام جب جس نے جتنا چھپایا یہ نام اتنا ابھرا۔ گھبرانے کی بات کیا ہے؟ پہلے غیروں کو بتانا پڑتا تھا کہ علی کیا ہے، اب اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ بولیے کہ علی یہ ہے۔ ایک مشکل دور کی آپ کو بات سناؤں کہ جب علی کا نام لینا جرم بنا، سناؤں آصف شاہ جی؟ حجاج بن یوسف، تھوڑے لوگوں نے لعنت کی ہے، لعنت اس کا مقدر ہے، بولو حجاج، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ اس نے اپنے دور میں اپنی سلطنت میں اعلان کیا، میر بھائی کہنے لگا جو علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے لگیں گے۔ ہائے ہائے، گھبرا گئے؟ کتنے کوڑے؟ 40۔ اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد جو علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے لگیں گے۔ وہ آخری بندے تک توجہ کا طالب، 60 برس کا ایک بوڑھا، علی کا نوکر، نام ابو دمام، اس کے کانوں میں آواز گئی کہ جو علی کا نام لے گا اسے یہ 40 کوڑے مارے گا۔ گھر سے عصا کا سہارا لیا، میری طرف دیکھیں گے تو لطف آئے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا علی کا نام جتنا دبانے کی کوشش کی گئی اتنا ابھرا۔ 60 برس کا بوڑھا مین چوک پہ آیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہا لوگوں سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی وعلی مع الحق۔ ترجمہ آج کی زبان میں کروں، آج کے دور کا کروں، فرمایا لوگوں رسول نے کہا ہے علی حق ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، بڑی مہربانی۔ کیا ہے علی؟ آخری بندے تک علی۔ آپ ایک بار سنیں، 1000 بار سنیں، 10 منٹ سنیں یا 1 گھنٹہ سنیں، نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے۔ ڈنڈے سوٹے سے ولایت منوانے کا میں قائل نہیں ہوں، میں تو ادب سے پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرے سامنے جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں وہ ادب سے جملوں کو سنیں اور میرے حق میں دعا کریں۔ ابو دمام نے کہا علی حق ہے۔ میری شاہ جی علی کا جو نام لیا، حق کا نعرہ لگایا، سپاہیوں نے پکڑا، حجاج کے دربار میں لے آیا۔ تیرے منع کرنے کے باوجود علی حق کہہ رہا ہے۔ حجاج نے کہا سزا جانتا ہے، 40 کوڑے۔ اب آپ کی ذہانت کا امتحان۔ ابو دمام نے کہا عشق علی میں بس 40 کوڑے؟ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ پروردگار ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ کہا عشق علی میں، بہت مہربانی، صرف فقط 40 کوڑے، 4000 مار۔ اسے کہا نہیں 40 کوڑے ماروں گا۔ اب جو میں طرف دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا۔ فضائل کی آج کی آخری بات، اور اسی پہ ممبر میں اپنے بھائی کو دوں گا، میرا ساتھ دینا۔ 40 کوڑے مارے، 60 برس کا بوڑھا، 40 کوڑے مارنے والا دشمن علی، 40 کوڑے کھا کر جو زمین پہ گرا، ہونٹ ہلے۔ اس پہ لطف لینا۔ حجاج کہتا مرنے لگا ہے نا، پانی مانگ رہا ہے، پانی پلاؤ۔ ایک اور وہاں پر علی کا نوکر بیٹھا تھا دل میں علی کو رکھے ہوئے، کہنے لگا حجاج پانی پلانے سے پہلے سپاہی سے کہے کان لگا کر سنے تو صحیح، پانی مانگ رہا ہے یا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، بہت مہربانی۔ آخری بندے تک پانی مانگ رہا ہے یا کچھ اور کہہ رہا ہے؟ سپاہی نے کان لگایا، ہنسا، کہنے لگا کوڑے بھی کھا لیے پھر بھی کہہ رہا ہے۔ نا 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 نا، اتنے بڑے پنڈال میں دور دراز پنجاب کے گرد و نواح سے سارے چہرے اس مجلس کے لیے آتے ہیں اور آپ ایسے نہ لطفی نہیں آنا۔ کیا کہا علی حق ہے؟ اس نے کہا اب بھی علی کہہ رہا ہے، قتل کر دو اسے۔ جلاد جو آگے بڑھنے لگا، ایک سپاہی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ حجاج بوڑھا ہے، کوڑے کھا چکا، مرنے کے قریب ہے، کیوں قتل کر کے اس کا قتل اپنے سر لیتا ہے؟ گھر بھیج دے، مر جائے گا۔ اس نے کہا ہاں ترکیب اچھی ہے۔ سپاہیوں نے اٹھایا، گھر لا کر ڈال دیا۔ اب جو میری طرف دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا۔ شاہ جی بستر بیماری پہ لیٹا ہے، یہ بھی مولا کا فرمان ہے، رات کو سونے سے پہلے ہم سے باتیں کیا کرو۔
نہیں سمجھے آپ صاحب، جو بات کرتا ہے وہ بول پڑا ہے، جو نہیں کرتا وہ آج سے کرنا شروع کر دے۔ معصوم فرماتے ہیں ہم سے اپنے دل کے حال بیان کیا کرو، ہم تمہاری شہرت کے بھی قریب ہیں، ہم تمہارے دل کی سرگوشی سے بھی واقف ہیں۔ میں نے جملہ کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ اب یہ بستر بیماری پہ لیٹا ہے، اس طرح کر کے اپنی چھت کی طرف دیکھ رہا ہے، جملہ کہہ رہا ہے، یا علی کاش اتنی مہلت اور مل جائے، کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی۔ اب آپ بول رہے ہیں ماشاءاللہ، مالک آپ کو آباد و شان رکھے، مالک آپ کو آباد رکھے۔ کیا کہا کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں، آخری بندے تک علی بولو، علی علی۔ بس ادھر جو علی کو بلایا ادھر علی آگئے۔ علی فرماتے ابو دمام کیا چاہیے؟ توجہ، کہنے گا یا علی کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے، یا علی یہاں جو آئے کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے۔ علی فرماتے کاش تم نے مجھے وہاں بلایا ہوتا۔ آئے 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 بڑی مہربانی جناب، مالک آپ کو سلامت، کاش تو نے مجھے وہاں بولو بلایا۔ اب بلایا تو کیا چاہیے؟ توجہ، جسے سب کچھ اس گھرانے سے چاہیے، کہنے گا بس اتنی مہلت مل جائے کہ کل اس کے دربار میں پھر جا کر کہوں کہ علی بولو، علی۔ علی کا مانگ مہلت علی سے رہا ہے تو ایک دن کی کیوں؟ جو بولنا جانتا ہے وہ ضرور بولے، پھر ایک دن کی کیوں؟ کہنے گا زیادہ ملے گی۔ علی کا ہاں کتنی؟ علی فرماتے کتنے کوڑے کھائے میرے عشق میں۔ اگر 14 محرم تک بات یاد نہ رہی تو پھر علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی کیوں دیا؟ رائمنڈ سے میرے بھائی تشریف لائے ہیں، کہا کتنے کوڑے کھائے میرے عشق میں؟ کہنے گا 40۔ علی کہا لے 40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت مہربانی، بڑی مہربانی، اس توجہ کا شکریہ۔ 40 برس تیری زندگی میں اضافہ، مولا 40 برس جیوں گا؟ علی نے کہا ہاں۔ اب جو میں تو دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا۔ اب نہ عصا کا سہارا لیا، نہ کوئی لاٹھی لی، سینے کو تانا، حجاج کے دربار میں آیا، جو میں تم دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا۔ سینہ تان کر کہے گا او حجاج بس بس سن، علی حق ہے۔ نہیں 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 نہیں، توجہ جاؤں گا، کہنے گا بس بس سن، علی علی۔ حجاج نے کہا کل تو کوڑے مارے تھے، آج کوڑے نہیں ماروں گا، تجھے قتل کر کے موت کی نیند سلا دوں گا۔ ابو دبان نے کہا چپ، یہ موت والی بات اگر تو کل کہتا، ہائے ہائے ہائے، آپ سلامت ہے ان ہاتھوں کی کرو، کہ یہ موت والی بات اگر تو کل کہتا تو مان لیتا، آج تیری بات نہیں مانوں گا۔ حجاج نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی، اب 40 سال علی کی ضمانت ہے۔ اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ جل توجہ ہے، کل تک زندگی، بہت مہربانی سے آپ بھی جی، آپ بھی سلامت رہیں۔ علم دوست لوگ بیٹھے ہیں، کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی، اب 40 سال بولو، جسے ان کے گھرانے سے زندگی چاہیے، اب 40 سال بولو علی کی ضمانت ہے۔ آئے ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آئے۔ اللہ اکبر، یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی، جو 11 محرم کو بے پلا نوٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندے ہوئے تھے، دور دراز سے اب رونے کے لیے آئے نا۔ سارا سال میر بھائی سے جو بات ہوتی نا، اسی ایک مجلس کا تذکرہ ہوتا ہے، عاقل بھائی بس دعا کریں موسم اچھا رہے، عاقل بھائی دعا کریں مومنین آ جائیں، ایسے ہو جائے۔ کیوں؟ کیا اتنا بڑا جو اجتماع آیا ہے، کیا امیر محمد علی صاحب کو میرا انتظار تھا؟
नाइजर साहब का इंतजार था, आपका इंतजार था। ये इतना खर्च अखराजात पूरे पाकिस्तान में खुद जा जाकर गली गली हर बारगाह में जो इश्तिहार लगाए, वो कैसे ही लगाए कि अज़ादार आएंगे? नहीं, ये जानते हैं कि जो इनके लाल का फर्श अज़ा बिछाता है, मैं क्या बताऊं कि ऐसा शरफ वो पाता है। बतूल आ गई मेहमा बन के मजलिस में, वगरना कौन गरीबों के घर में आता। अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मालिक आपके आंसुओं को कबूल फरमाए, बड़ी मेहरबानी। मैं तो यहाँ छोड़ने लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर आँख अश्कबार हो गई। बतूल आ गई मेहमा बन के मजलिस में, शाहिद भाई वगरना कौन गरीबों के घर में आता है। ये सैयदा को अपने घर में बुलाने का तरीका है कि हम मजलूम करबला की फर्श अज़ा बिछाते हैं। अगर रो पड़े हैं तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, आले मोहम्मद के घर में 4 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अपने भाइयों के साथ मोहब्बत की इंतहा कर दी। मैं खुद सैयद खोल के नहीं पढ़ूंगा और तफसील में भी नहीं जाना चाहता। पहली बहन वही है जिसका नाम बीमार फातिमा सुगरा है। उसने अपने भाई अली असगर से मोहब्बत की इंतहा, अली अकबर से मोहब्बत की इंतहा कर दी। अगर रोना तो बतलाऊं, दूसरी बहन कोम वाली बीबी है जिसने अपने भाई रिजा से मोहब्बत की इंतहा कर दी। तीसरी बहन का मैं नाम नहीं लूंगा, मैं काम बताऊंगा और अगर मैंने समझा दिया तो बच्चा भी रो पड़ेगा। तीसरी वो बहन जिसने भाई से मोहब्बत की इंतहा कर दी, वो बीबी है जिसने 70 कदम के फासले पर सर पे कुरान रखा और रो कर कहा, शिवर ना मार, मेरी माँ ने चकिया पीस के पाला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाहु अकबर। रोते आना, मालिक किसी गम में ना रुलाए सिवाय। मैंने जल्दी इसलिए की है कि मैं आपको चौथी बहन की मोहब्बत भाई के साथ किसी आलिम की ज़बानी नहीं बताऊंगा। मिंबर पर इतने नाम बैठे हैं, आखिरी बंदे तक लाइव पता नहीं कौन कौन देख रहा है। रो सकते हो तो रोना। मैं चौथी बहन की मोहब्बत जालिम की ज़बानी बताना चाहता हूँ। उमर इब्न साद ने यजीद के दरबार में शिमर से सवाल किया, कहने लगा सारे रास्ते तू हुसैन की बेटी सकीना पर जुल्म करता आया है, कोई ऐसा जुल्म है जिसे करने के बाद तू हैरान हुआ हो? उसने कहा हाँ, मैंने अभी अभी एक जुल्म किया है, वो जुल्म करने के बाद मैं हैरान हो गया। अल्लाह करे मैं समझा दूं, सैयद खोल के नहीं पढ़ूंगा। उमर इब्न साद ने कहा कौन सा जुल्म? उसने कहा करबला से शाम तक जब भी मैं अपने लश्कर को पानी पिलाता था, हुसैन की बेटी पानी का जाम लाती थी और मुझे कहती थी शिमर मुझे एक जाम पानी का दे दे। ये कहता मैं पूरे लश्कर को पानी पिलाकर बाकी पानी सकीना के सामने जमीन पे बहा। अजरुकुम अल्लाह। पर्दे में मेरी माँ बहने भी रोना, पता नहीं किसके पहलू में अली की बेटियां बैठी हो। उसने कहा बच्ची फुरात की तरफ रुक करती और रो कर कहती चाचा गाजी मुझे आज भी पानी नहीं मिला। ये कहता ये काम मैंने कूफा के बाजार में किया, ये काम कूफा के दरबार में किया, ये काम शाम के बाजार में किया। अल्लाह करे जुमला मैं समझा दूं। कहता दरबार यजीद के बाहर मैं अपने लश्कर को पानी पिला रहा था, हुसैन की बेटी पानी का जाम लाई, रो कर कहने लगी अब तो दरबार करीब आ गया, अब तो मुझे एक जाम पानी दे दे। ये कहता मैंने फैसला किया आज पानी दूंगा मगर पीने नहीं दूंगा। शामे गरीबा की तरह बच्ची के रुखसार पे तमाचा लगाकर मैं पानी के जाम को जमीन पे फेंकूंगा। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। ये कहते मगर मैं हैरान रह गया, मैंने बच्ची के जाम में पानी डाला, बच्ची ने पानी खुद नहीं पिया, पानी लेकर वहां गई जहां जंजीरों में जकड़ा सैयद सज्जाद मौला था, वो पानी भाई की बेटियों पे डाला। रो के कहा भैया सज्जाद मुझे माफ करना, करबला से शाम तक अगर मुझे पानी मिलता मैं खुद ना पीती, मैं तेरी बेड़ियों पे डालती। मुझे खबर है धूप ज्यादा है, इन बेड़ियों ने तेरी बिजलियों का गो। सलामत रहे, सलामत रहे।